نہیں ڈال رہی ہے. کیوں؟ کہ میک اپ بگڑ نہ جائے. صاحب نیم برہنہ لباس ہے، ٹٹر رہی ہے، پھر بھی پورے جسم کو ڈھانپ نہیں رہی. کیوں؟ جسم کی نمائش. لیکن بازو میں ایک مرد ہے جو 1 کنٹل مٹی اپنے سر پہ اٹھا سکتا ہے، جو سمندر میں غوطہ لگا کے موتی نکال سکتا ہے، جو 5-5 10-10 گھنٹے کھیت میں ہل چلا کے کھیتی کرتا ہے. مرد طاقتور ہوتے ہیں. اس کا چمڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، اس کی عقل بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کا سینہ بھی مضبوط ہوتا ہے. کہ ایک مرد اپنی بیوی کا سارا ستم سہ لیتا ہے، ان کی ساری ضد، ان کے سارے غصے کو اپنے سینے میں ضبط کر لیتا ہے. گھر آباد رہتا ہے، گھر چلتا رہتا ہے. وہ اپنی بیوی کی زبانی ماں، بہن، پھوپھی، چچی سب کی شکایت سنتا ہے، مگر ایک مضبوط سینہ لے کے سب کو وہ سہتا ہے. یہ مرد ہے. جو راہل گاندھی کی طرح ٹی شرٹ پہن کے کڑاکی کی سردی میں چلے، مرد ہے. عورتیں نہیں کریں گی. اللہ نے اس کے جسم پہ داڑھی کے بال نہیں ہوئے ہیں، چونکہ وہ نرم و نازک ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئی. لیکن عجیب تماشا ہے، عورت ہونے کے باوجود ہاف پینٹ پہن کے کڑاکی کی سردی میں کھڑی ہے. اور یہ مرد ہے کہ اندر میں انر، اوپر میں پینٹ، اندر میں انر، بنیان، پھر شرٹ، اس کے اوپر میں کوٹ. یہ مرد اگر صرف بنیان پہن کے رہتا تو بھی جاڑے سے مقابلہ کر سکتا تھا. لیکن کس قدر الٹی ریت ہے کہ صنف نازک نیم برہنہ کھڑی ہے، اور یہ مرد 5 کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نومبر آج 20 تاریخ ہو گئی، کڑاکی کی سردی نہیں آئی، موسم بھی اپنا مزاج بدل لیا. بارش ہونی چاہیے کب، بارش ہوتی ہو کب. بارش نے بھی اپنا مزاج بدل لیا ہے. لوگ بدل گئے، لوگوں کے جینے کا انداز بدل گیا، لوگوں کی سوچ بدل گئی. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، رسول پاک کی مدد کہاں ہے. بزرگوں نے کہا کہ مت بول اللہ کہاں ہے، گریبان میں جھانک کے دیکھے تو کہاں ہے، تو کہاں ہے، تیرا گھر کہاں ہے، تیرے بال بچے کہاں ہیں، تیری تہذیب کہاں ہے، تیرا کلچر کہاں ہے، تیری سنسکرتی کہاں ہے، تیری سبھیتا کہاں ہے. دیکھ تو آج بدل جا، خدا کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کو تیار ہے. تو آج بدل جا، دوسروں کا غلام مت بن. اللہ کا ایک محبوب ہے، اس محبوب کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا تاکہ میں جہنم نہیں جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت جاؤں. بس اللہ کے محبوب کی اداؤں کی نقل کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. جنت تو وہاں ملے گی، سلطنت یہاں ملے گی، عزت یہاں ملے گی، راحت یہاں ملے گی. اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا. عرب کے وہ لوگ جو خانہ بدوش کہلاتے تھے، جن کا گھر کاندھے پہ رہتا تھا، جو بکریاں چراتے تھے، جو اونٹ چراتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے. خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد آپ کے پیچھے فوج تھی. جب مکہ کی اس پہاڑی کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے چلچلاتی دھوپ میں. آپ غور سے نیچے کی جگہ کو دیکھنے لگے. لوگوں نے کہا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں وہی عمر ہوں جو کبھی یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، میں وہی عمر ہوں جو کبھی یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا. آپ کا مجمع دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں آج 2-2.5 گھنٹے کا خطاب کر دوں، لیکن اگر 2-4-10 لوگ اٹھ گئے تو میں 1 گھنٹے کے اندر میں تقریر ختم کر دوں گا. اب 1 گھنٹہ بھی بہت ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہی بولیے، ہمارے دوست احباب بھی بولتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہی بولیے. جب سارے لوگ آدھا گھنٹہ بولیں وہ گھڑی دیکھتے ہیں، اور آپ 3 گھنٹہ کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیوں اس طرح جان دے رہے ہیں آپ؟ تو اب ہم نے بھی اب پیٹرن اب بدلنے کا چاہا کہ اب 3 و 2-2.5 چل نہیں چلے گا، بس صرف 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی. کیا رحمان باری صاحب، بس 1 گھنٹے میں اپنی باتیں کہتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کو غور سے دیکھنے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیچھے فوج ہے، چلچلاتی دھوپ، آپ
دیکھے جا رہے ہیں. کہا کہ میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جس جگہ میں کبھی اونٹ چرایا کرتا تھا. اور جب میں اونٹ چرا کے گھر جاتا تھا تو میرے باپ خطاب، عمر ابن خطاب، خطاب آپ کے باپ کا نام ہے، خطاب، میرے والد خطاب کہتے تھے اے عمر تو دنیا میں کوئی بڑا کام کیسے کر پائے گا جبکہ تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے. اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے تو کیسے دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں وہی عمر ہوں جس کو اونٹ چرانا تک نہیں آتا تھا، آج میں خلیفۃ المسلمین بنا ہوں، آج میں امیر المومنین ہوں، مسلمانوں کے امور کا بادشاہ. یہ سب کچھ اللہ نے اپنے فضل سے، عمر فاروق اعظم کا تیور کہہ رہا تھا یہ سارا انعام محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے ملا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. قوم مسلم آج بھی حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے کہ تو محمدی بن جا، میں تیرے پاس آ جاؤں. کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ تو محمدی بن جا. حکومت انتظار کر رہی ہے، دہلی کی گدی انتظار کر رہی ہے، امریکہ کی کرسی انتظار کر رہی ہے، چائنا جاپان کی گدیاں انتظار کر رہی ہیں. جس طرح پہلے ایران کی گدی انتظار کر رہی تھی، مصطفیٰ کے ماننے والے دیوانے عرب سے نکلے ایران پہ چھا گئے، عرب سے وہ لوگ نکلے روم پہ چھا گئے. محمد ابن قاسم مٹھی بھر اپنے دوستوں کے ساتھ عرب سے نکلے، انڈیا آئے، ہندوستان پہ چھا گئے. ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ 1000 سال تک اس ملک ہندوستان پہ مصطفیٰ کے غلاموں کا شاسن رہا. تو جن کی حکومت اتنے دنوں تک رہی ہو، آج وہ حکومت کے لیے ترس رہا ہے، آج وہ نوکری کے لیے ترس رہا ہے، آج وہ ملازمت کے لیے ترس رہا ہے. 50-50 لاکھ روپے رشوت دے کے نوکری کا انتظار کر رہا ہے، اپنی زمین بیچ کر نوکری کا انتظار کر رہا ہے. صاحب مشرق پردھان کے دروازے پہ روزانہ حاضری دے کر ان کی غلامی کا اظہار کر کے نوکری کے انتظار میں 5 سال سے پڑا ہوا ہے کہ پردھان جی نظر کر دیں تاکہ نوکری مجھ کو مل جائے، چپراسی کی نوکری مل جائے، گیٹ کا لوہا اٹھانے اور گرانے کی نوکری مل جائے، نوکری مل جائے. نوکری کے لیے یہ لالائیت ہیں اور بے چین ہیں، اور حکومت ان کا انتظار کر رہی ہے کہ تو اورنگزیب بن جا، ہندوستان تمہارا انتظار کر رہا ہے. سب بس ایکٹیو بن کے دنیا میں جینا ہے، غلام مصطفیٰ بن جائیں، علم حاصل کریں، ایکٹیو رہیں، ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کریں. کھیت گئے بغیر وہاں سے گیہوں کی فصل اپج کے گھر نہیں آتی ہے، دھان لگائے بغیر وہاں سے اگہن کے موسم میں 100 کنٹل باسمتی دھان ہمارے گھر میں نہیں آتا ہے. جو بارش کے موسم میں بھیگ کر کھیتی کرتا ہے، اس اگہن کے موسم میں وہی دھان کے بھنڈار اپنے گھر میں دیکھتا ہے. جو شخص محنت مشقت کر کے 30 سال تک 15 گھنٹے محنت کرتا ہے، وہی کسی ڈسٹرکٹ کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنتا ہے. جو محنت کر کے کھکھیڑ مول لے کر بزنس کرتا ہے، وہی آدمی ایک دن بہت بڑا تاجر کہلاتا ہے. محنت شرط ہے حکومت لینے کے لیے، محنت شرط ہے دنیا پہ شاسن کرنے کے لیے، محنت شرط ہے اپنے بال بچوں کو اچھی آبرومندانہ زندگی دینے کے لیے. یا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بتاشا پہ فاتحہ دلا دیں اور آسمان سے ہیرے کی بارش ہو جائے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مزار پاک پہ جا کے لوہوان جلا دیں اور نیچے سے سونے کے ہانڈے مل جائے. 1 کروڑ لوگ اجمیر شریف میں منتظر ہیں کہ بابا نظر کر دیں تاکہ ہم کلکتہ کا سب سے بڑا مالدار بن جائیں. لاکھوں لوگ منتظر ہیں وہاں کہ بابا ایک نظر کریں تاکہ بغیر پڑھے لکھے ہم ڈی ایم بن جائیں. دنیا کے سسٹم کے خلاف نہیں ہوتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے، باتیں میری طویل ہو جائیں گی. اس طرح کی باتیں میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، میری بہت ساری تقریریں آپ سنتے رہیں اس کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مجھ کو نیند نہیں آتی ہے جب تک میں آپ کی تقریر سنتا نہیں ہوں. سنتے سنتے مجھ کو نیند آ جاتی ہے. رات میں جب جاگتا ہوں 12 بجے تب میں موبائل آف کرتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں میری تقریر کی کھلی اور مذاق اڑاتے ہیں. تو جو جس طرح کا علم رکھتے ہیں، جو جس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب عقل مند کون ہے، ذرا غور سے سنیے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. undoubtedly means doubtless, بلا شک و شبہ زمین آسمان کی پیدائش میں، زمین یہاں آسمان وہاں، زمین آسمان کی پیدائش میں in the creation of the heavens and the earth، آسمان اور زمین کی پیدائش میں in the changing of the night and the day، رات اور دن کی تبدیلی میں، ابھی رات اس کے بعد دن پھر رات، یہ چینج ہو کے جو رات دن رات دن، اللہ کیا کہتا ہے رات دن کی تبدیلی میں، زمین آسمان کی پیدائش میں، عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں، بے وقوفوں کو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں، آیات لأولی الالباب، ٹوکنز فار دوز ہو ریفلیکٹ، جو ریفلیکشن سے کام لیتے ہیں، غور و فکر سے، اس کے لیے نشانیاں ہیں، کس میں؟ زمین اور آسمان میں، اس کے لیے نشانیاں ہیں رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں، عقل مندوں کی آنکھ کھلتی ہے اس سے کہ ہاں یہ دنیا بغیر خالق کے نہیں بنی ہے. جیسے آج کل ایک ارتداد کا مسئلہ، ناستک ہونے کا مسئلہ، کوئی خدا نہیں ہے معاذ اللہ، ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بس دنیا خود سے بنی خود سے ختم ہوگی، نہیں ہوگی، کھاؤ پیو موج مستی کرو، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ. کافروں کی سوچ کو دیکھ کر مسلمانوں کے بہت سارے بچے بھی اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اسی سوچ میں جینے لگے. ورنہ جہاں اس قدر سخت قانون ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود ایک پڑھا لکھا آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، آخر وہ کیا سوچتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کیا وہ کفر کیا، کفر کے قریب پہنچ گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اتنی سخت تاکید سننے کے باوجود بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا سوچتا ہے وہ؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ ضرور کچھ ہلچل مچ رہی ہے دماغ میں، یا تو یہ ہلچل ہے کہ اللہ سب معاف کر دے گا، یا پھر یہ ہے کہ یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ. جبکہ نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ 18 سال کا جوان ایکسیڈنٹ کیا، لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، بائک سے ٹکر، گھر سے نکلا مسکراتے ہوئے، پان اور گٹکا کھاتے ہوئے، 5 منٹ کے بعد ایکسیڈنٹ کیا، اب وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی واپس آ رہی. ابھی میں نے کہا کہ اتراکھنڈ کا ایک آدمی مارکیٹنگ کرنے کے لیے وہ صاحب بازار آیا تھا اور مارکیٹنگ کر کے لوٹ رہا تھا، رات بھر شاپنگ کیا، لوٹ رہا تھا، راستے میں آنکھ لگی ڈرائیور کی، گاڑی کے 10 لوگ سب اسپاٹ ڈیتھ کر گئے، ایک ہی فیملی کے، لڑکا بھی اس میں تھا، لڑکے کا باپ بھی اس میں تھا، لڑکے کا بھائی بھی اس میں تھا. اب ایک ہی فیملی کے سارے لوگ اسپاٹ ڈیتھ کر گئے. پھر بھی لوگ نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے اس سے، نہیں وہ مرا ہے ہم نہیں مریں گے. حضور آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. آقا فرماتے ہیں اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ. چونکہ ابھی اخیر زمانے میں عقلیں سب کی چھین لی جائیں گی، اس لیے سب ہنسے گا. کوئی راجو سریواستو کی نقل کر کے ہنسے گا، کوئی عمر شریف کی نقل کر کے ہنسے گا، کوئی چارلی چیپلن کی نقل کر کے ہنسے گا. سب ہنسنا چاہتا ہے، کامیڈی، پیانو، ناچنا، تھرکنا، تاکہ غم ہلکا ہو، بیمار نہیں پڑے. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا کہ ہنستے رہیے تاکہ بیمار نہیں پڑیے گا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لافنگ، ہنستے رہیے تاکہ بیماری آپ کے قریب نہیں آئے. راجو سریواستو کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ہنستا تھا این جوانی میں مر گیا، چلا گیا. وہ تو ہنساتا تھا کروڑوں کو ہنساتا تھا، بوڑھا بھی نہیں ہوا تھا وہ، اچانک بیماری آئی، چلا گیا. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک فلمی بہت اسمارٹ ایکٹر تھا سشانت سنگھ راجپوت، اسمارٹ، لین اینڈ تھین، خوبصورت، ہینڈسم جوان، بہار پٹنہ کا تھا، پھر سب بول رہے ہیں. لیکن اسی کورونا کال میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، مر گیا. کیا کمی تھی؟ بمبئی، کروڑوں کا گھر، فلم انڈسٹریز میں کام، مست رہتا، ہنستا رہتا تھا. جو زیادہ ہنستا ہے وہ زیادہ روتا ہے.
اس لیے یہ فارمولا بندے کا کہ ہنستے رہیے بیماری نہیں آئے گی، مسکراتے رہیے بیماری نہیں آئے گی، 100% غلط فارمولا، غلط۔ اور ہم سے سنیے کہ صاحب بیماری کیسے دور بھاگے گی؟ بیماری دور وہاں بھاگے گی جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور جہاں دنیا کے ڈاکٹر کی بات نہیں، جہاں مصطفیٰ کی بات مانی جاتی ہے وہاں بیماری بھاگتی رہتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام کے پاس مصر کا بادشاہ ایک ڈاکٹر کو بھیجا تھا اور دوسرا بھی تحفہ بھیجا تھا کہ آقا سرکار اس غلام کا تحفہ قبول کر لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے دوسرا تحفہ تو قبول کر لیا، لیکن ڈاکٹر کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ ڈاکٹر کی مدینے کو حاجت نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں بیمار ہی کم پڑتے ہیں، ہمارے ہاں بیمار کم پڑتے ہیں لوگ، اس لیے طبیب کی حاجت نہیں ہے۔ اب کم کیوں پڑتے ہیں؟ آقا فرماتے چونکہ ہمارے لوگ جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک زبردست فارمولا ہے بیماری سے بہت حد تک بچنے کا، جب بھوک لگے تب کھائیں۔ یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ ناشتے میں بھی 4 روٹی کھا لوں، 11 بجے بھی بسکٹ اور چائے پی لوں، پھر ظہر کے بعد 2 بجے بھی بالکل گردن تک چاول دال اور پاپڑ سلاد سب کھا لوں، پھر 4 بجے ایک بسکٹ اور چائے پی لوں، سموسا کھا لوں، پھر مغرب کے بعد ایک چائے پی لوں، پھر رات میں عشاء کی نماز کے بعد بالکل دبا کر کے گلے تک میں کھانا کھا لوں۔ اور جب رات میں بھوک نہیں لگتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، حضور سر بھوک نہیں لگی، بتائیے یہ ناشتہ میں 4 روٹی کھایا ہے، دوپہر میں دبا کے کھایا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ رات میں بھی اسی طرح کھاؤں۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام 50 پلس 60 پلس لوگ جو 60 سال سے اوپر چلے گئے، ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر بابو مجھ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹکیا لے لو، یہ دوائی لے لو، یہ ایسی لاک لے لو یا ڈائجین لے لو، یہ لے لو، یہ کھاؤ، اس کے بعد بھی بھوک نہیں لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہارڈ دوائی دیا، بس 2-4 دن بھوک لگی، پھر گیس بنی، پھر بھوک ختم۔ میں نے ابھی پرسوں ایک اس بوڑھے کو میں نے کہا، ڈاکٹر کے سامنے کہا، یہ دوائی کی جو پوٹلی لے کے جا رہے ہیں کہ بھوک لگے کھانا کھایا نہیں جاتا ہے، میں نے کہا اگر جینا چاہتے ہیں تو صرف 2 ٹائم کھائیے، ایک صبح ناشتے میں کھائیے اور پھر رات میں کھائیے، دوپہر میں بھوک لگے تو ایک بسکٹ لے لیجئے، باقی یہاں تک دبا کے مت کھائیے، صرف 2 ٹائم کھائیے۔ ابھی 70 سال کی عمر میں جو آپ چاہتے ہیں کہ 25 سال والی طاقت رہے میں کھا لوں 10 روٹی، 25 سال کی عمر میں آپ کی داڑھی کے بال، سر کے بال کالے تھے، اور ابھی دیکھیے 25 سال میں آپ بالکل ینگ جوان تھے، ابھی اپنی ہڈی اور اپنے چمڑے کو دیکھیے آپ، تو کیا چاہتے ہیں کہ جو کھانا 25 سال میں کھاتے تھے وہی کھانا 80 سال میں بھی کھائیں؟ نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا الحمدللہ میں صحت مند ہوں اس 70-80 سال کی عمر میں بھی۔ میں نے کہا راز کیا ہے؟ کہا راز ہے زیادہ بھوکا رہنا، راز ہے زیادہ بھوکا رہنا۔ صحت مند رہنے کا فارمولا ہے کم کھانا، اور آج بیماریاں بڑھ گئیں چونکہ 99% لوگ گلے تک دبا کے کھانا شروع کیا۔ پہلے لوگ دانے کو ترستے تھے پھر بھی صحت مند رہتے تھے، لیکن ابھی کھا کھا کے لوگ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ مدینے میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے لوگوں کو جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں۔ یہ 3 ٹائم فارمولا یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے، ناشتہ، دوپہر، رات، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے، اور اسلام کا فارمولا ہے کہ بھوک لگے تب کھاؤ۔ اب بھوک رہے ابھی تو کھانا چھوڑ دو، جیسے ابھی اور بھی 4 روٹی کھا سکتے ہیں تو 4 روٹی کھانے کے بعد ہی اسٹاپ کر دو، اگر 4 روٹی کی جگہ ہے تو 2 کھاؤ، اس کے بعد اسٹاپ کر دو۔ یہ ہے صحت مند رہنے کا نسخہ۔ اب کوئی دبانے کے بعد بولے صحت مند رہوں گا، ابھی لیور ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ بہت چل رہا ہے، لیور ڈیمیج ہو رہا ہے۔ بمبئی کا ارب پتی مڑوا کی روٹی کھاتا ہے، وہ مڑوا سمجھتے ہیں، ہمارے علاقے مڑوا بولتا ہے اس کو، وہ کالا کالا دانا جو ہوتا ہے جو غریبوں کا کھانا پہلے ہوتا تھا، وہ ہم لوگ مڑوا کی روٹی کھاتے ہیں ارب پتی کے لوگ۔ اور کیا بولتا ہے؟ ملائی، کلائی، کلائی الگ چیز ہے، کلائی
ارے وہ مڑوا پہلے ہوتا تھا کونی سرسوں جیسا دانا، چھوٹا چھوٹا دانا ہوتا تھا. ہاں